أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضر دعا ربہ کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیباً الیہ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف ثم اذا خولہ پھر جب وہ عطا کرتا ہے اسے نعمت منہ کوئی نعمت اپنی طرف سے نسی ما کانا تو وہ بھول جاتا ہے اس کو کہ جو تھا وہ یدعو الیہ پکارتا اس کی طرف من قبل اس سے پہلے وجعل للہ اندادا اور وہ ٹھہراتا اللہ تعالیٰ کے لیے کئی شریک لیضل عن سبیلہ تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے. اللہ رب العالمین اپنی توحید کی بات ذکر کرنے کے بعد اب انسان کی حالت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کتنا نادان ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے. اور حتیٰ کہ کفار بھی جو بتوں کی پوجا کرتے وہ بھی جب کسی سمندر کے سفر میں ہوتے تو جب کسی ایسے سمندری طوفان میں پھنس جاتے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے تو اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے، اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرتے. تو جیسے ہی اللہ رب العالمین پکار سن لیتا ہے تو پھر وہی انسان جو اللہ کو پکارتا پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کو پکارا تھا اپنی مشکل کے وقت. اب وہ اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. یہی لوگوں کی حالت ہے کہ جو کوئی بھی خوشی مل جائے جی میری وجہ سے فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے خوشی مل جائے، یہ فلاں کی عطا ہے، یہ فلاں کی عطا ہے. کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اظہار کیا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قل تمتع آپ کہہ دیجئے تو فائدہ اٹھا لو بکفری کا قلیلہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا انکا من اصحاب النار بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں تو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے. بالآخر جب میرے پاس آؤ گے تو جو بھی لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.